بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد. بہت مختصر سا وقت انشاءاللہ. روزانہ 2 شفٹوں میں قرآن کی تلاوت. ایک شفٹ میں مولانا صاحب جو بھی گئے ہیں مختصر جو کچھ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ آپ اسے سنیے، غور کیجئے اور اپنی زندگی میں اسے کیا ہے داخل کیجئے. دوسرے قرآن کی تلاوت تمام ہونے کے بعد انشاءاللہ مختصر قرآن کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. قرار یہ تھا کہ سورہ روم کی تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کیا ہے پیش کریں گے. آج 3 چیزیں ہم فقط بیان کریں گے اور اپنی بات کو تمام کریں گے انشاءاللہ، جس میں پہلا سورہ روم کا انٹروڈکشن، سورہ روم اس میں آیتیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت. تیسرا یہ کہ اس سورہ نے کتنے موضوعات پر گفتگو کی ہے، یعنی کیا کیا اس میں گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہر دن 1 یا 2 آیتیں آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں، میرے خیال سے 5 سے شاید 10 منٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے 10 منٹ نہ بھی ہو، جلدی اس سے پہلے انشاءاللہ تمام کر دیا جائے گا. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، 21ویں پارے میں ہے، اور اس سورہ میں کل 60 آیتیں ہیں. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا. اس سورہ میں تقریباً 3472 الفابیٹ ہے، ورڈز ہیں تقریباً، اور یہ 16واں سورہ ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے. قرآن کے 29 سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، جس میں 16واں سورہ کیا ہے؟ سورہ روم ہے. اس سورہ کو سورہ روم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ابتدائی آیت میں روم کی جیت، روم کی ابتدائی ہار، اور اس کے بعد روم جو اس وقت کا ایک بڑی سلطنت تھی، سپر پاور تھا، ایک بڑی حکومت تھی، اس کی جیت کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جس میں پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک تقریباً اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کے وعدے سورہ اسی حوالے سے کیا ہے اس سورہ کو سورہ روم نام دیا گیا ہے. اب آئیے دوسرا مرحلہ، اس سورہ کے تلاوت کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کہتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی ماہ رمضان کی 23ویں شب میں کیا ہے تلاوت کرے گا. 23ویں شب قدر، جس میں سورہ روم کی تلاوت کی بھی فضیلت ہے، سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور مختلف سورہ اور یہاں تک کہ دعائے کمیل وغیرہ کی بھی فضیلت کیا ہے شامل ہے. امام آواز دیتے ہیں کہ 23ویں رمضان کی شب میں جو شخص بھی سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا وہ جنتی انسان میں شامل ہے. یہاں تک کہ اس سورہ کی پروردگار عالم کی نگاہ میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرتا ہے وہ یعنی پیغمبر خود اسے جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر خود کہتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے. اب آپ ایک اپنے ذہن میں ذرا رکھیے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے ملائکہ ہوں گے،
اچھا زمین و آسمان چھوڑے ایک انسان پر کتنے ملائکہ اللہ نے بٹھائے ہیں؟ آپ ذرا اپنے ذہن میں امیجن کیجئے، فرض کیجئے مثلا 2 شفٹوں میں تو ہمارے پاس دائیں بائیں ہیں ہی، رات میں الگ ہیں، صبح سے لے کے شام تک کیا ہے الگ، یعنی 4 تو ویسے ہی ہو گئے یا نہیں ہوئے، 4 فرشتے، اس کے علاوہ رزق دینے والا، اس کے علاوہ مثلا ملک الموت جو روزانہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ مثلا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کرنے والا، یا متعدد فرشتے، کم سے کم اگر آپ کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ایک انسان پر 6-7 فرشتے تو لگ بھگ آئی جائیں گے جو اللہ نے کیا ایک انسان پر بٹھا رکھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رسول نے کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی فرشتے ہیں وہ جو کچھ تسبیح کرتے ہیں، جو انسان سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے ان کی تسبیح کے 10 گنا زیادہ ثواب پروردگار کیا اس انسان کو عطا کرتا ہے جو سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا زیادہ۔ اس سورہ کی ایک خاصیت ہے، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الی آخرہ۔ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 صبح اور شام پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ امام کہتے ہیں کہ جو انسان بھی 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ عصر کے وقت، یعنی مغرب سے پہلے جو عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تلاوت کرے گا، اس دن کی کوئی بھی اچھائی ایسی نہیں ہوگی جو اس سے دور ہو جائے، یعنی تمام معنویات کیا اس سے قریب ہو جائے گی، اور ہر طرح کی برائی کیا ہے اس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ کب؟ جب اس آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی کیا ہے تلاوت کی جائے۔ اگر دیگر اور معلومات آپ اس سورہ کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کیجئے wikishia.net پہ، انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ معلومات اس سورہ کے سلسلے میں فراہم ہوگی، اور الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر شخص کیا ہے یہ ریفرنس دیکھ سکتا ہے، اس میں غور بھی کر سکتا ہے اور اس سورہ کے اور دیگر مطالب کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اس سورہ میں کے مطالب میں جو ابتدان ہے، سب سے پہلا کہ اللہ نے ابتدا ہی میں، شروع میں ہی مومنوں کی کامیابی اور کافرین کی ہار اس سلسلے میں بیان دیا ہے، کون ہارے گا اور کون جیتے گا، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت، اس کی قدرت کی دلیلیں کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی پہلی دلیل، اس ضمن میں تقریباً 6 یا 7 موضوع الگ الگ ہیں۔ دوسری دلیل جو 8 دلیلوں پر مشتمل آپ کے خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے یکے بعد دیگرے۔ البتہ یہ درخواست ہے آپ سے سبھی حضرات سے کہ یہ جو مختصر وقت میں آپ کے لیے جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے اسے آپ ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ 25 یا 26 یا 28 تک ہم نے کہا ہم انشاءاللہ آپ کا اگزام بھی لیں گے، اور جس طریقے سے ممکن ہوگا وہ اگزام لیں گے اور اس کا جواب انشاءاللہ آپ حضرات کیا ہے یقیناً دیں گے۔ تو سورہ روم کی یہی 3 باتیں آج۔ سورہ روم 21ویں پارے میں ہے، 30واں سورہ ہے اور 60 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوا، پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لہذا روزانہ تلاوت کی جائے تو بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے مضامین بہت اہم ہیں، خاص کر کے معاد کے سلسلے میں اللہ نے جو نصرت کا مدد کا وعدہ کیا ہے اس سلسلے میں اس سورہ میں مثلاً سٹے بازی کی جو ممانعت کی گئی ہے، جیسے مثلاً آج بہت زیادہ لوگ سٹے بازی کرتے ہیں اپنے موبائل پہ، کچھ نہ چلے لیکن پوری رات انگوٹھے تو چلتے ہی ہیں سب کے، خاص کر بچے اور نوجوانوں کے۔ مثلاً جہاں ہمیں راز و نیاز کرنا چاہیے اپنے پروردگار سے،
اس وقت کیا ہے بچوں کے اور نوجوانوں کے انگوٹھے چلتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی گیم کیا ہے چلتا رہتا ہے، اور اسی میں سٹا بھی لگانا، اس میں بہت سی چیزیں لوگ انجام دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ان سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. کل